بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی 10ویں ویڈیو، باب 8، اعلانیہ تبلیغ اور شدید مخالفت۔ مخفی تبلیغ کے 3 سالہ دور میں کسی بڑے تصادم یا مخالفت کی کوئی صورت پیش نہ آئی، مگر اعلانیہ تبلیغ کا دور مشکلات و مصائب، تلخی و تصادم سے بھرا پڑا ہے۔ اس دور میں جن مخالفوں نے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ اذیتیں دی، ان بدبختوں کے نام یہ ہیں: ابو جہل، ابو لہب، زوجہ ابو لہب، ابو سفیان، ولید بن مغیرہ اور عتبہ بن ربیع۔ اعلانیہ تبلیغ کا آغاز۔ اعلانیہ تبلیغ و تلقین کے دور کے 3 اہم اور منفرد واقعات یہ ہیں: خانہ کعبہ میں کلم کلہ نماز کا قیام، قریبی رشتہ داروں کی خصوصی دعوت، اور کوہ صفا پر تاریخی وعظ۔ ایک، خانہ کعبہ میں کلم کلہ نماز کا قیام۔ مخفی تبلیغ کے پہلے دور میں مسلمان دارالارقم میں نماز چھپکے پڑھ لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے ہدایت موصول ہونے پر آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں اعلانیہ نماز کا فیصلہ کر لیا۔ کفار قریش کو مسلمانوں کا یہ فیصلہ قطعی ناپسند تھا۔ ابو جہل اور اس کے ٹولے نے اس کی سب سے زیادہ شدید مخالفت کی، مگر تمام مشکلوں اور مخالفتوں کے باوجود آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی اپنے فیصلے پر سختی سے ڈٹے رہے۔ 2، قریبی رشتہ داروں کی خصوصی دعوت۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآنی وحی کے ذریعے یہ ہدایت موصول ہو چکی تھی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب رشتہ داروں کی دعوت کا اہتمام کیا۔ ان کی کل تعداد 45 تھی، مگر ہوا یوں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ فرمانے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب نے بڑے دمکی آمیز انداز میں بولنا شروع کر دیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صاف کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر تبلیغ اسلام سے اجتناب کرے۔ اس طرح رشتہ داروں کی پہلی دعوت توام ابو لہب کی تلخ کلامی اور تہدید آمیزی کی نظر ہو گئی۔ دوسرے روز آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو پھر دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی کہ اسلام کا پیغام صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں اور پیروکاروں ہی کے لیے نہ تھا، بلکہ یہ دعوت حق سب کے لیے تھی۔ تاہم صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے فرزند ارجمند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی حمایت کا وعدہ کیا۔ 3، کوہ صفا پر تاریخی وعظ۔ تیسرا اعلانیہ اقدام جو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئے دور میں اٹھایا، کوہ صفا پر کلم کلہ وعظ تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی پرزور انداز میں بت پرستی ترک کرنے اور خدائے واحد کی عبادت شروع کرنے کی تلقین فرمائی۔ یہ مجلس بھی ابو لہب ہی نے ناکام بنا دی۔ وہ کھڑا ہو کر چلانے لگا، تیرا ستیہ ناس ہو، کیا تو نے ہمیں آج اس جگہ اسی لیے بلایا ہے؟ اور حاضرین غیر مناسب حالت بلکہ غیظ و غضب کی کیفیت میں منتشر ہو گئے۔ مخالفوں کی الجھنیں اور تعصبات۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق اور شخصیت نہایت پروقار اور مسحور کن تھے۔ اس حقیقت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن تک تسلیم کرتے تھے۔ انہیں اکثر یہ احساس ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں معقول اور سود مند تھی، تاہم چند دیرینہ الجھنیں اور پرانے تعصبات انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت جاری رکھنے پر مجبور کیے ہوئے تھے۔ کافروں کی چند ایک پرانی الجھنیں اور تعصبات جو انہیں اسلام، آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں سے عداوت پر مجبور کیے رکھتے تھے، درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اقتصادی اجارہ داری میں تبدیلی کا خدشہ۔ مکہ کی اندرونی اور بیرونی تجارت پر کفار کی اجارہ داری تھی۔ انہیں یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ اسلام چونکہ مساوات اور معاشرتی انصاف کا علمبردار ہے، اس لیے ان کی صدیوں پرانی تجارتی اجارہ داری خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ نمبر 2، سیاسی غلبے کے اختتام کا خطرہ۔ کفار کو مکہ کی سیاسی صورتحال پر بھی مکمل غلبہ حاصل تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ اسلام کے جمہوری اصول ان کے موروثی قبائلی ترجیحات کو بری طرح متاثر کر دیں گے، اور لیاقت و فطانت کی اسلامی بالادستی ان کے روایتی سیاسی غلبے کا کباڑہ کر دے گی۔ مذہبی تنگ نظری اور ہٹ درمی۔ اسلام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیتا ہے، اس کے برعکس کفار مکہ شرک اور بت پرستی کے اندھیروں میں غرق ہو چکے تھے۔
انہیں خدشہ تھا کہ اسلام کی روشنی ان کے آبائی مذہب کا خاتمہ کر دے گی۔ نمبر 4، قریش کی معاشرتی برتری کا ڈھونگ۔ کفار قریش کو اپنی معاشرتی برتری کا بڑا گھمنڈ تھا۔ اس کے برعکس اسلام سب انسانوں کی اخوت اور مساوات کا داعی تھا۔ نمبر 5، تنگ نظر اخلاقی انداز زندگی۔ کفار کا اخلاقی انداز حیات بھی بے حد تنگ نظر اور تعیش پسندانہ تھا۔ وہ شرارت، جنسی خرابیوں اور رنگ رلیوں کی متنوع علتوں کا بری طرح سے شکار ہو چکے تھے۔ ان کی اخلاقی زندگی میں اعلیٰ معیار و اقدار کا سخت قحط تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ اسلام کی اعلیٰ اخلاقی اقدار ان کی تعیش پسندی اور آوارہ انداز حیات پر ضربکاری ثابت ہوگی۔ 6، کفار کی ثقافتی علتیں۔ کفار کی چند پرانی ثقافتی علتیں بھی انہیں اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت پر مجبور کیے ہوئے تھی۔ ان کی چند نمایاں ثقافتی اور تمدنی علتیں یہ تھیں: برانگیختہ کرنے والی شاعری، بیہودہ مصوری، مشرکانہ سنگ تراشی، جذباتی خطابت و فصاحت وغیرہ۔ انہیں یہ خدشہ بھی تھا کہ زندگی کے ہر شعبے میں مقصدیت، تقوی و طہارت کی بالادستی کی اسلامی تعلیمات انہیں اپنی روایتی ثقافت کی گوناگوں لذتوں سے محروم کر دیں گی۔ یہ تھے اس عہد کے کفار کے چند دل پسند معیار و اقدار اور افکار و کردار جن سے مجبور ہو کر وہ اسلام کی ہر بات کو جھٹلانے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اندھا دھند مخالفت پر تل بیٹھے تھے۔